بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو آور چینل ٹیلنٹ اینڈ نالج۔ جی، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بھی حدیث سے ریلیٹڈ ہے، نماز با جماعت کی فضیلت۔ کہ نماز تو ہم پڑھ لیتے ہیں، اگر ہم گھر پہ بھی پڑھیں تو اس کا بھی ثواب ہے، لیکن با جماعت نماز ادا کرنے کی کتنی فضیلت ہے اور کیا فضیلت ہے، یہ ہم حدیث سے دیکھتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ با جماعت نماز ادا کرنا اکیلے پڑھنے سے 25 درجہ زیادہ بہتر ہے، اور رات دن کے فرشتے فجر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں۔ فجر کی نماز کا اس لیے بھی کہا گیا ہے، جو یہ نقطہ سمجھ میں آتا ہے یا ہمارے سامنے آتا ہے کہ موسٹلی مساجد میں دیکھا جاتا ہے کہ باقی نماز کے وقت بھی لوگ موجود ہوتے ہیں، لیکن فجر کے وقت اور ایک مقام پہ عشاء کا بھی ہے، میں وہ بھی ابھی آپ کو بتاتی ہوں۔ تو چونکہ یہاں پہ فجر کی نماز کا ذکر ہے، تو فجر کے وقت مساجد میں بہت ہی کم لوگ دیکھنے کو ملتے ہیں، اس لیے ذکر کیا گیا۔ ایک اور جگہ پہ بتایا گیا ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا اکیلے نماز پڑھنے سے 27 درجہ زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ ایک جگہ پہ 25 درجہ بتایا گیا اور ایک جگہ پہ 2 درجے اور بڑھا دی گئے، 27 درجہ بڑھا دی گئی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ لکڑیوں کے جمع کرنے کا حکم دوں، پھر نماز کے لیے کہوں، اس کے لیے اذان دی جائے، پھر کسی شخص سے کہوں کہ وہ امامت کرے، اور میں ان لوگوں کی طرف جاؤں جو نماز با جماعت میں حاضر نہیں ہوتے، پھر انہیں ان کے گھروں سمیت جلا دوں۔ استغفر اللہ، کہ اتنی بڑی وعید بتا دی گئی ہے کہ جب نماز کے لیے نمازی اپنے گھروں سے نہیں نکلتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل چاہتا تھا کہ میں ان کو ان کے گھروں سمیت ہی جلا دوں۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور بات بھی بتانا چاہوں گی کہ نماز کے لیے وقار اور سکون سے آنا مستحب ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، جب نماز کے لیے تکبیر کہی جائے تو دوڑتے ہوئے مت آؤ، بلکہ اپنی معمولی رفتار سے آؤ، پورے اطمینان کے ساتھ، پھر نماز کا جو حصہ امام کے ساتھ پا لو اسے پڑھ لو، اور جو رہ جائے اسے بعد میں پورا کرو۔ ایک اور جگہ پہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایک رکعت نماز با جماعت پا لی، اس نے نماز با جماعت کا ثواب پا لیا۔ یعنی کہ اگر آپ اپنی معمولی رفتار سے بھی آ رہے ہیں، آپ بھاگ دوڑ کر نہیں آ رہے ہیں، اور ایک رکعت بھی آپ نے جماعت کے ساتھ پا لی ہے، تو اس کا آپ کو پورا ہی اجر ملے گا۔ ایک اور جگہ پہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں پتہ ہو کہ نماز با جماعت کی کیا فضیلت ہے، یا مسجد میں اول صف میں بیٹھنے کا کیا اجر ہے، تو تم گھٹنوں سمیت گھسیٹتے چلے آؤ۔ یعنی کہ گھٹنوں کے بل بھی تمہیں آنا پڑے تو تم اس میں کوتاہی نہ کرو۔ تو کوشش کریں کہ نماز با جماعت ادا کی جائے۔
جزاک اللہ